اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ یہ ہمارا 20واں پارہ ہے، سورہ القصص ہے، اور آیت نمبر 57 ہمیں آج کرنی ہے۔ 56 سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم ذرا 55 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ جی نے کیا کہا ہم کو۔ اللہ جی، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ والے بندے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور منافق کیسے ہوتے ہیں، اور یہ 52 53 54 میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ وہ جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ہے۔ 54 میں اللہ جی نے یہ کہا، اور ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے، وہ ان کو جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو وہ ایک دم سے ایمان لے آئے اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور قرآن کو اللہ کا کلام مانا۔ پھر 55 میں اللہ جی نے یہ کہا کہ 54 کے اگلے حصے میں یہ کہا کہ وہ حسنات سے سیئات کو بدلتے ہیں، یعنی خوبیاں بیان کی ہیں۔ میں اس کو ریوائز اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے کردار کا حصہ ہونی چاہیے۔ بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئات ومما رزقناهم ينفقون، یعنی صبر سے دور کرتے ہیں برائیوں کو اچھائی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ 54 آیت ہے جس میں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو بولتا جا رہا ہے، برائی آپ کے ساتھ کرتا جا رہا ہے، پریکٹیکل عمل میں آپ سے برا پیش آتا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ حسناتی اس کے ساتھ اچھائی میں رہتے ہیں، اور کیا رزقناہم ینفقون، وہ اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب ان کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے تھے اور ان کو وہ پسند تھے۔ تو یعنی ایک سخی شخص اللہ اور اللہ کے حبیب کا لاڈلا ہوتا ہے۔ 55 میں انہوں نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، یہی اسی طرح ہم الفاظ سورہ مومنون میں پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں لغو بات تو اس میں نہ تو الجھتے ہیں، نہ اس کے لیے بحث کرتے ہیں، نہ دلائل پیش کرتے ہیں، کرتے کیا؟ آرادو، اعراض کر جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، بس تمہارے لیے تمہارا اور ہمارے لیے ہمارا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور ولکم، تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال، اور یہ ہم بھی پڑھ چکے ہیں سلام علیکم، وہ کہتے ہیں یعنی لڑائی نہیں کرتے، تم پر سلامتی ہو۔ آپ یہ سوچئے ایک بندہ بحث مباحثے میں پڑا ہوا ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش میں ہے، آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش میں ہے، اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ سلام علیکم۔ یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر بات پہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ السلام علیکم، لا
لا نبتغی تلاش کرنا، الجاہلین جاہلوں کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہتے، یعنی الجھنا نہیں چاہتے. تو بہرحال اس کی جو وضاحت ہے اس میں یہ بات اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت حبشہ بھیجی تھی پہلی ہجرت، اور وہ مہاجرین صحابہ کی تبلیغ سے جو تھا نا نجاشی، اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہاں جا کر انہوں نے جو مسلمان گئے تھے تبلیغ کی، تو پھر شاہ نجاشی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ حضور سے مل نہیں سکا، اور مسلمان حیثیت میں جب وہ فوت ہو گیا تو وہ پہلا بادشاہ تھا جس کی غائبانہ نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی. اور یہ بھی آپ دیکھیے، ہمیں بتانا تھا نا کہ نماز جنازہ غائبانہ بھی ہوتی ہے، اس لیے ایسا ہوا. اور جب اصل میں یہ جو ہے نا آیت 55، اس کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کچھ مسلمان جو تھے وہ حبشہ چلے گئے، اور دوسرے کچھ ان میں سے اور مسلمان ہو گئے. جب وہ مکہ آئے نا تو مکہ والوں نے ان کو بڑی بےہودہ باتیں کی، انہیں تانے دیے، ان کا خوب تمسخر اڑایا، احمق اپنی کتاب چھوڑ کے تم ادھر چلے گئے ہو، یہ ہے وہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ آپ ان کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دیں اور خرچہ کرتے رہیں، وہ جو بھی لغو باتیں کرتے ہیں ان سے اعراض کر جائیں، ان کو درگزر کر جائیں، ان سے کہیے تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، سلام علیکم، ان کو سلام کر کے راستہ الگ کر لیجئے، اور ان جاہلوں کے ساتھ مت الجھئے، نہ ہی یہاں کوئی لڑائی کا راستہ تلاش کیجیے، اوائڈ کیجیے، اعراض کیجیے. اب اصل میں تو یہ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی طریقہ اور یہی رویہ اختیار کریں کہ جہاں ان کو ڈر ہو کہ یہاں لڑائی کا خدشہ ہے تو وہاں پر کوشش یہ کرنی ہے، جہاں بات ذاتیات پر آتی ہے، جہاں بات دین پہ آئے گی تو آپ کو اس کے لیے تو صحیح احکامات بتانے ہیں، لیکن جہاں آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گندے ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، آپ اس طرح کے ہو، تو اس بات کے لیے الجھنا ضروری نہیں ہوتا، اس کو درگزر کر لو. 56 میں کہا تھا انکا لا تہدی من احببت، حبیب سے یہ لفظ ہے، جس کو آپ چاہیں پیار کریں، آپ کو اچھا لگے اور آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت دے دے، آپ نہیں دے سکتے. لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، من احببتا، جس کو تو چاہتا ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دے سکتا ہے جس کو وہ چاہے. یہاں ہمیں آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت ابو طالب، وہ ان کے بہت سے احسانات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ حضور کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمان ہو جائے. مرنے سے پہلے حضور نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ آیات نازل ہیں کہ آپ
چاہتے تھے، بہت خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح میرے چچا جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اور میں ان کو آگ سے بچا لوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ تو پھر یہاں اللہ جی نے کہہ دیا آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، بندہ چاہے بھی تو ہدایت نہیں دے دیتا، وہ دلوں کو موڑنے والا ہے، اور وہ دلوں میں اپنا خوف ڈالنے والی ذات وہی ہے۔ مودتاً کا لفظ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اب آ جائیے 57 پہ، تو وقال، اور وہ کہتے ہیں ان نتبع الہدا، اتباع کر لیا ہدایت کا ہم نے، یعنی ہم نے پیروی کی اگر ہدایت کے راستے کی، ماں کا آپ کے ساتھ، نتخطف اچک لیے جائیں گے، من اردنا زمین میں سے ہم۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کر لی تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو حق کو فوری طور پر پہچان کر قبول کر لیتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے جب جب جو کہا حضور نے، تو آپ نے کہا آمنا و صدقنا، میں ایمان لایا، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ سچے ہیں۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد ابو بکر صدیق، جو حضور کے دوست بھی تھے۔ دوسری مثال ہے ان لوگوں کی جو کہ حق کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن منتظر رہتے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ آ جائے نا، پھر دیکھتے ہیں نا اس کے بعد۔ تو اس میں سورہ توبہ میں جو ہمیں بتایا آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، یعنی پیروی کر لی، بات یہ ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تیسرے لوگ وہ ہیں جو کہ حضور کی دعوت کو دل سے جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ سچے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے اگر یہ دعوت قبول کر لی تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہم اس دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں نیست و نبود کر دیں گے۔ یہ اللہ جی نے ان لوگوں کی بات کی ہے 57 میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اولم، تو کیا نہیں، نمکن، تمہیں متمکن کیا، یعنی رکھا ہم نے کہاں، لہم ان کو، حرمن حرم میں، آمنن امن کے ساتھ۔ تو یہ اللہ جی نے ان کے اس بہانے کا جواب دیا ہے کہ جس کی حرم کی حدود میں وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس جگہ کو امن والی جگہ ہم نے ہی بنایا ہے اور وہاں وہ امن سے رہ رہے ہیں، تو پھر ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر ہم اچک لیے جائیں گے؟ نہیں، آج امن جو ان کو میسر ہے وہ بھی میری رحمت سے میسر ہے۔ آگے کہا یوجبا، یعنی آ جاتے ہیں اندر، دوڑے آتے ہیں
چلے آتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں علیہ ان کی طرف، ثمرات پھل، کل شعین ہر قسم کے۔ یہ تو جو لوگ مکہ گئے ہیں اللہ کے گھر، تو ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کا بہترین پھل موجود ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ پاک میں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، اب اللہ پاک آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور پھلوں سے ان کو رزق عطا کریں تاکہ شکر ادا کیا جائے کریں۔ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں یہ دعا کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج اگر مکہ میں آپ کو ہر طرح کے بہترین پھل ملتے ہیں تو اللہ جی نے یہ دعا حضرت ابراہیم کی قبول فرمائی ہے۔ رزقن، یہ رزق ہے، من لدنا، خاص ہماری طرف سے، لدنا میری طرف سے، ہماری طرف سے، ولیکن لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اس کا علم نہیں رکھتے کہ یہ امن کی جگہ بھی میں نے بنائی ہے، اور یہاں کثرت کے پھل جو آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ بھی میرے رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اب یہ ہدایت کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارا رب ہے جو ہمیں امن و سکون عطا کرے گا، جس نے پہلے سکون دیا ہے وہ بعد میں بھی سکون ہمیں دے گا۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی 58، اخلقنا، ہم نے خلق کر دے، من قریۃ، بستیوں میں سے، بطرت، اتراتی تھی، معیشتہ، اپنی معیشت، یعنی ان کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے معاشی نظام استحکام۔ مثال کے طور پہ فرعون جو تھا بہت مالدار قوم تھی اس کی، اور اسی میں قارون شخص موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ کا سگے چچا کا بیٹا تھا، لیکن اس نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ غداری کی تھی اور بے شمار دولت فرعون کے دربار سے حاصل کر لی تھی۔ تو یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جن کو اپنی معیشت پہ بڑا گھمنڈ تھا، ان کی خوشحالی اور ان کی مستحکم معیشت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ اب فرعون کی قوم کا انجام کیا ہوا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور سارے خزانے دنیا کے یہی پڑے رہ گئے، اس کے مالک بنی اسرائیل بن گئے۔ اب ہمیں کیا یاد رکھنا ہے؟ اللہ جی ہم کو کہہ رہے ہیں جس چیز کا بھی، میں اس کو یہ وضاحت کروں گی، کسی چیز کا بھی گھمنڈ جو ہے وہ، یا کسی چیز پر اترانا ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے یہ غور و فکر کی بات ہے، بات تو ہو رہی ہے بستیوں کی، تو ہم نے اس کو کھول کے دیکھا کہ معیشت کے حوالے سے فرعون کی قوم بہت زیادہ مال و دولت والی تھی، ایسی دولت جس کا ذکر قرآن میں بھی قارون کا آیا ہے، ایک شخص کی حیثیت سے آیا، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ بہت مالدار قوم تھی۔ آگے اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ فتل کا، یہ ہے مساکینہم، ان کے گھر، مسکن رہنے کی جگہ، لم نہیں، تسکن رہتا، من بعدہم ان کے بعد، ان میں کوئی، من الا قلیلا مگر بہت تھوڑے سے ہیں، وَكُنَّا اور ہو گئے، نحن الوارثین ان کے ہم خود ہی وارث۔
اب یاد رکھنے کی دو باتیں اس میں آ گئیں کہ وہ کھنڈرات بنے ہوئے گھر اور بستیاں عبرت کے لیے آج بھی موجود ہیں، لیکن ان میں خال خال ہی کہیں کہیں کوئی گھر نظر آتا ہے، ویسے وہ بستیاں آباد نہیں ہیں، اور ان کے تمام خزانے جو ہیں وہ یہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور ہم نے یہی پڑھا تھا کہ آپ کو مال و دولت دیا جاتا ہے کہ آپ استعمال کریں، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر آپ کی اولادوں کو مل جائے گا، پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اصلی وارث تو پھر ہم ہی ہیں۔ یہی بات آگے کہا وما کانا ربو کا، اور نہیں ہے آپ کا رب ایسا مخلقہ کل قرا کہ وہ ہلاک کر دیتا بستی کو، حتیٰ جب تک کہ جب ایسا مبعوث نہ کر لے فی اس میں امی ماں کو کہتے ہیں نا، مرکزی بستی میں رسولہ، ایک رسول۔ یہ ٹاپک ہم نے کئی دفعہ کیا ہے، اور اس میں یہ بات ہی کہی گئی ہے کہ کوئی بستی ہلاک نہیں ہوتی جب تک اس میں کوئی رسول وعید کے لیے یا دہانی کے لیے ان کو واپس لانے کے لیے آ نہیں جاتا۔ اور یہ تمام جو مغصوب قوموں کے قصے آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح سے پہلے بھی حضرت قوم کو حضرت نوح دیے گئے، اسی طرح ہود، اور اسی طرح آگے فرعون، اور پھر ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ تمام انبیاء مرکزی بستیوں میں بھیجے گئے تاکہ ساری قوم کے لوگوں کو راہ راست دکھا سکے۔ تو اللہ جی نے کیا کہا کہ کوئی بستی ایسی نہیں جس کی مرکزی جگہ پر ہم نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ اب وہ کیا کرتا ہے نبی؟ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے علیہم، ان پر آیاتنا، ہماری آیات، یعنی ہمارے حکموں کو پڑھ کے وہ سناتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وما کننا مخلق القرى، اور نہیں تھے ہم کہ ہلاک کرتے بستی کو، الا، ہاں اس وقت تک، وَأَهْلُهَا، جب تک کہ اس کے اہل ظالم تھے۔ یعنی بستیوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے اہل رہنے والے جو تھے وہ ظالم لوگ تھے۔ ظالم سے کیا مراد ہے؟ مشرک، کافر، گناہگار، ظلم کرنے والے، ناانصافیاں کرنے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، راستے سے بھٹک جانے والے۔ یہ ظالم کا لفظ ان سب کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں رسول نہیں آیا، اور اس نے آ کر اس کے مرکزی حصے میں اللہ کے پیغامات کو یتلو، تلاوت کر کر کے سنایا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اور کیا نذیر و بشیر بنا کے بھیجا رب تعالیٰ نے رسولوں کو۔ لیکن اس کے باسی پھر بھی ظالم ہی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی بستی کے لوگ ظالم نہیں ہوتے ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 60 پہ آ جائیے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور وما، اور جو کچھ بھی اوتی تم کو عطا کیا گیا ہے یا ان لوگوں کو دیا گیا ہے، من شیء، کوئی بھی چیز، یعنی کھیتی ہے یا مویشی ہے یا بال بچے ہیں یا دولت ہے، تو وہ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ اس دنیا کا ساز و سامان اور زیب و زینت ہے۔ یعنی
انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، اور اس میں جتنا کچھ بھی ہم کو مل جائے گا وہ سب کا سب اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اسی دنیا کی زینت ہے اور خوبصورتی ہے، وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے خیر، وہ بہت بہتر ہے، وہ اب کا اور رہنے والا ہے باقی، افلا تاکلون، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اب دیکھیے آپ کا بھی مشاہدہ اس میں ہوگا، بہت سارے مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں اپنے رب کے دیے ہوئے خزانوں میں سے بہت سوچ سمجھ کر نکالتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو رب نے اتنی متاع دنیا نہیں دی ہوتی، لیکن ان کو یہ عقل اور سمجھ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ خزانہ حاصل کرنا ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ آخرت کے خزانے ہیں۔ تو گویا ہمیں اللہ جی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ اور اس میں خرچہ کرو، اس تمام یعنی متاع سے مراد ہے جو بھی تمہارے پاس موجود ہے، ضروری نہیں پیسہ، تمہاری صلاحیتیں ہیں، تمہارا وقت ہے، وقت زندگی ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جو ایک انسان کے پاس ہے وہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس تو کرنے کا کوئی، اللہ کی راہ میں کرنے کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا، ہم کر ہی نہیں سکتے، عمل کا دروازہ ایک بند ہو جائے گا۔ تو پھر ہم اس زندگی کا فائدہ اٹھائیے جو رب نے دی ہے، اور اس میں صحت دی ہے، اس میں ضروری نہیں پیسہ، آپ اپنا وقت غریبوں کو دے سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں جن کو ضرورت ہے، بلکہ یہاں ایک اور بات میں کوٹ کروں گی کہ اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں اللہ جی نے یہ بتایا کہ دنیا کی متاع کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت بھاگو، دنیا میں رہ کے وہ تلاش کرو جو دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس نے تو ختم ہو ہی جانا ہے، اور جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ رہ خالدین فیہا ابدا، کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اور وہ بہتر بھی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے جنت کی جو ہے خوبیاں اس حوالے سے کہ وہاں ایسے پھل ہوں گے جن کا دنیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، انگور اور انار اور زیتون، لیکن کھجور، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں وہ نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھے وہ اتنے اچھے پھل اور اتنی اچھی نعمتیں۔ اسی طرح جو جنت کا گھر ہے اس کے لیے مخمل و حریر کے بستر، تو یہ دیکھیے یہ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ انتہائی آرام دہ چیزیں آپ کو مہیا کر دی جائے گی، شراب طہور، یہاں تو رب نے حرم کر دی ہے، تو وہاں اللہ جی نے کہا میں اپنے فرشتوں سے تم کو پلاؤں گا وہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جنت کا سامان اکٹھا کریں، ہم جنت میں جانے کے راستے تلاش کریں، وہ راستہ یاد رہے قرآن سے ہو کر جاتا ہے، گر تمہیں ہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مسلمان ہو کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ افامن 61 کرے گا فیقول، اور کہے گا آئینہ کدھر ہے، شرکائیہ، وہ تمام شریک، الذین لوگ، کن تم
तज़ूमून, जिन जुल्म करते थे, जिन पर तुम्हें बड़ा एतबार था कि ये तो हमें अल्लाह से बचा लेंगे, ये हमारा बुत हमें रब से निजात दिला देगा, ये हमारी देवी हमें इजाब तक तो जाने ही नहीं देगी, ये हमारा बुजुर्ग बाजू पकड़ के हमारा तो हमको जन्नत में ले जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि किसी को नहीं पता सवाए उन 10 अशराए मुबशरा के, जिनको अल्लाह ने दुनिया में बशारत दे दी कि वो जन्नती हैं। किसी बुजुर्ग को ये दावा होना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो भी जन्नती है कि नहीं है। हाँ, वो ये रास्ता जरूर बता सकते हैं कि अल्लाह के इन अमलों पर, इन हुक्मों पर, इन बातों पर, इस जिक्र पर, इस फिक्र पर गौर करो, करो ये काम, युनफिकून में आ जाओ, अल्लाह के बंदों की मदद करो, अल्लाह के बंदों की गर्दनें छुड़ाने में उनका साथ दो, तो फिर तुम जन्नत में जा सकते हो अल्लाह की रहमत से। आपको याद होनी चाहिए वो हदीस के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो साहबी एक आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये इबादत की, ये इबादत की, ये इबादत की, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में तो तुम अल्लाह की रहमत से ही जाओगे। तो फिर उसने पूछा, यानी हर शख्स जो जाएगा अल्लाह की रहमत से ही जाएगा। छोटी छोटी बेशुमार कोताहियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हम कर जाते हैं। तो फिर उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी? तो उन्होंने कहा, जी मैं भी अल्लाह की रहमत से ही दाखिल होऊंगा। अब ये कौन बात कर रहा है? वो जो इतने मासूम है, वो जिनको अल्लाह ने जन्नत का सामान पहले से दे के दुनिया में भेजा है, ये वो कह रहे हैं। तो हम किस तरह दावा ये कर सकते हैं कि वो फलां जन्नती है और फलां दोज़खी है और फलां, यानी हमें अपनी जुबान को भी इस मामले में तसी करनी है, रोकना है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको बुलाएगा, पुकारेगा, युनादीहिम, नदा दी जाएगी, पुकार के कहा जाएगा, कहाँ है वो सब जिन पर तुम्हें बड़ा ज़ुल्म था? कालल्लज़ीना हक्का अलैहिमिल क़ौलु, वो लोग जिन पर के हक फैसला हो चुका। कौन सा फैसला हो चुका? यानी अजाब का। अल कौलु, वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाइल्लज़ीना अग़वैना, यही है वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया, अग़वैना, भटा दिया रास्ते से, गुमराह कर दिया, अगवा कर दिया। अब बात क्या है? आखिरी उज़र के तौर पर जब अल्लाह जी जो मुजरिम लोग हैं उनको पुकारेंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि ले आओ जिनका तुम शरीक ठहराते थे, जिन पर तुम्हें बड़ा मान था, घुमंड था कि ये हमें जरूर बचा लेंगे, तो फिर जिन पर अजाब का हक साबित हो चुका है, यानी ये फैसला हो चुका है कि वो मग़ज़ूब होकर रहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? अपने सरदारों को, अपने जो जिनका पर वो लीडर था, जो उनका तागूत था, जो उनका बातिल माबूद थे, वो उनकी तरफ इशारा करके ये कहेंगे, अल्लाह जी यही थे जिन्होंने हम सबको गुमराह कर दिया था। तो अब जो जवाब आ रहा है कि आगे से वो बुत, वो बुजुर्ग, वो शैतान, वो जिन, वो क्या कहेगा? अग़वैना, हमने नहीं गुमराह किया, कमा अग़वैना, ये तो खुद ही हम गुमराह हुए थे।
ہم نہیں گمراہ کر سکتے تھے، یعنی یہ پہلے سے ہی گمراہ تھے، ہم نے بات کی تو یہ ہمارے پیچھے لگ گئے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے، ہم بھی گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہوتے چلے گئے۔ دونوں بات، تبرنا الیکا، ہم برات کے اظہار، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ما کانو ایانا یعبدون، دیکھیے ماں کانو نہیں تھے کرتے ایانا ہماری یعبدونا عبادت، یعنی یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے تھے، ہم پر ان کی ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی مرضی کے مالک تھے، نہ آتے۔ وکیل ادعو شرکاءکم، ان سے کہا جائے گا کی لد دعوت دو، پکارو شرکاءکم، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ان کو، فدعوہم، جب وہ پکاریں گے ان کو، فلم پس نہ، یستجیب لہم، وہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گے، وراءوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، پھر وہ یہ سوچیں گے کاش ہم وہ ہدایت پا گئے ہوتے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ یوما، اور جس دن ینادیہم، ان کو پکارا جائے گا، فیقولو، تو وہ کہیں گے، یعنی پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم لوگوں نے جب جواب سے کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، فَأَمِشَتْ، اندھے ہو جائیں گے، علیہم الانباء، یعنی ساری خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ واضح آگے کر لیں پھر بتاتی ہوں۔ یوم ایسن، اس روز، فہم، جس کے لیے لا یتساءلون، وہ پوچھ بھی نہیں سکیں گے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی ہم کہ یہ بات جو ہے آگے سے آرگیو کریں تو آرگیو نہیں کر سکیں گے، آگے سے جواب نہیں دے سکیں گے۔ فَأَمِّيَتْ کا مطلب یہ ہے تو اندھی ہو جائیں گی ساری خبریں ان کے لیے، یعنی سوجھ بوجھ ماری جائے گی، اور یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے نا، کہ وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ روز حشر ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبان کو، ہماری آنکھوں کو زبان دے دی جائے گی، اور ہم جس بھی گناہ سے انکار کریں گے وہ ہمارے ہاتھ بول کے کہہ دیں گے یہ کہ غلط کہہ رہی ہے، میں نے تو کیا تھا۔ یعنی آپ کے سمجھ لیجئے آج جو ہاتھ ہمارے ہیں، آج جو آنکھیں ہماری ہیں، ہم اپنی مرضی سے ان سے کام جو چاہے لیتے ہیں، کل وہ ہمارے روز حشر ہمارے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے گواہ بن جائیں گے۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا اس کی گواہی وہ وہاں دیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، پس سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صالح اعمال کیے، پاسا، تو ہو سکتا ہے ان یکون من المفلحین، کہ وہ شامل ہو جائے فلاح پانے والوں میں۔ یعنی پھر یہاں وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء والا قصہ ہے کہ جس کو رب چاہے گا اس کو عزت دے دے گا، جس کو نہیں چاہے گا اس کو ذلیل، یعنی سارے اچھے کام توبہ کرنے کے بعد کر بھی لوگے تو پھر رضائے الہی ہے کہ وہ کس کس کو جنت میں جگہ دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے،
وَيَخْتَارُ اور جیسا چاہتا ہے، یا منتخب بھی کر لیتا ہے، یہ بھی بات اس سے، یعنی وہ جو چاہتا ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، اور تخلیقات میں سے جس کو چاہے وہ منتخب بھی کر لیتا ہے، جیسے کہ انبیاء کو منتخب کر لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے، اللہ یستفی۔ اسی طرح اللہ نے سورہ آل عمران میں یہ ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ ہم نے چن لیا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں والوں پر، مطلب کہ ان کو فضیلت دے دی تھی۔ ما کانا لہم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ ماں نہیں کانا ہے لہم ان کو الخیارات کسی قسم کا کوئی اختیار، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور اعلیٰ بلند، اما یشرکون ان تمام شرکوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے من گھڑت عقائد، اوہام اور ان ساری چیزوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یعلم خوب جانتا ہے، ما تُکِنُّ جو کچھ وہ صدورہم ان کے سینوں کے اندر ہے، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی علیم بذات الصدور ہے میرا رب، وہ دلوں میں آنے والے تمام معاملات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو گویا یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ منافقین کے لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ دلوں کو میں جو کچھ چھپاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ اور اللہ ہی ہے وہ، کون؟ لا الہ الا ہوا، کہ جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، لہ الحمد تمام تعریف اور شکر، عزت، کس فل اولا و آخرہ دنیا میں بھی، اولا کا مطلب ہے یہاں موجود جو ہے، وہ آخرت اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہے، لہ الحمد ساری حمد، حمد کا مطلب کیا ہے؟ رسپیکٹ، شکر، تعریف، دنیا میں بھی اسی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اور حکم، فیصلے، بادشاہت سب اسی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، یعنی حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ کائنات میں بھی اصل حاکمیت اسی کی ہے، وہ جو حکم چاہے دے، جس کو چاہے حلال قرار دے دے، جس کو چاہے حرام قرار دے دے، اور وہی نافذ رہے گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حلال و حرام کا اختیار انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا، جبکہ یہود میں یہ اختیار ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں میں حلال و حرام کا اختیار کسی نبی کو نہیں حاصل۔ آپ شہد کی بات یاد کر لیجئے، آگے کہا 71 آئے، کل آپ فرما دیجئے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، کہہ دیجئے کیا تم نے غور نہیں، ارے تم دیکھا نہیں، تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ان جعل اللہ کہ اللہ اگر
بنا دے، ان اگر جعل اللہ بنا دے علیکم اللیلہ تمہارے اوپر مسلط کر دے رات کو سرمدن ہمیشہ کے لیے الہ یوم القیامت روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کون سا اور الہ ہے، یاتکم جو لائے گا تمہارے لیے بے ضیاء روشنیاں، ضیاء روشنی اس کی سورج کی، افلا تسمعون تو تم سنتے کیوں نہیں ہو، کل فرما دیجئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، یا اللہ پاک غور و فکر کرو نا ذرا، اگر اللہ پاک تمہارے اوپر دن ہی دن قیامت تک کے لیے روک دے، ومن الہ غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ کون سا وہ الہ ہے، یاتکم جو لے آئے گا بلیل رات تمہارے لیے، تسکنون کہ تم سکون کرو آرام کرو، فی اس میں، افلا تبصرون تو کیوں نہیں دیکھتے تم، ومن رحمت ہی جعل لکم اپنی رحمت سے ان نے بنا دیا تمہارے لیے لیل و نہار کو، رات کو بھی دن کو بھی، لتسکنوا فیہ کہ رات میں تم آرام کر سکو، ولتبتغوا من فضلہ اور دن میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ میرا خیال ہے اس کو ہم یہاں موقوف کرتے ہیں آیت نمبر 73 تک، 4 منٹ ہے صرف 12:30 ہونے میں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ویسے 2-3 آیات ہیں رکوع کے ختم ہونے میں، اگر آپ آ جائیں، وہ یوم ینادیہم 2 آیات اور کرتے ہیں، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ دن جس دن انہیں پکارے گا، یوم ینادیہم، یہ تیسری چوتھی دفعہ ہم نے ینادیہم کا لفظ بولا ہے، اور یہی بھی وَيَقُولُ تو وہ پوچھے گا کیا، این شرکائیہ کہاں ہے تمہارے شرکاء، الذین وہ لوگ، کنتم تزعمون جن پر تمہیں زوم تھا، یہ آیت اسی طرح پہلے ہم کر چکے ہیں، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم نکال لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اور ہم ان سے کہیں گے لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو وہ جان لیں گے حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ گم ہو جائے گا ان سے وہ سارا کچھ جو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اب وہ وہاں سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے کوئی جھوٹ اپنی طرف سے افطرا نہ کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی تیرا شکر کہ آج سال کے پہلے دن میں 2025 میں ہم نے سورہ قصص کی 75 آیت تک اپنے سبق کو دوہرا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا الہی آسانیاں دینا ہم سب کو،